بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں محمد واجد کرنٹ افیئرس کے لیکچرز کی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ پرومس ہوا تھا کہ کرنٹ افیئرس کے جو لیکچرز ہیں یہ مسلسل آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے، لیکن انلکیلی کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ میں ان کو کنٹینیو نہیں کر سکا. لیکن اب انشاءاللہ اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ اس چینل پہ اپلوڈ کریں گے. اور ایک اور چیز یہ کہ پی پی ایس سی نے اپنا ٹرینڈ چینج کیا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. پہلے تو سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ کریمنگ ہوتی تھی پاس پیپرز کی اور ان کو پڑھ لیا، جا کے پیپر اٹیمپٹ کر لیے اور پاس ہو گئے. لیکن اب وہ سلسلہ تھوڑا چینج ہو گیا. ایک تو چیز یہ ہے کہ پی پی ایس سی نے اپنا ڈیٹا بینک اپ ڈیٹ کیا ہے، اس کو بالکل چینج نہیں کیا، اپ ڈیٹ کیا. تو نئی چیزیں اس میں ایڈ ہوئی ہیں، اور یہ نئی چیزیں کہاں سے آئی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو ان ڈیٹیلز دیکھنا پڑے گا. پہلے جس طرح سے وہ نالج کو پک کر رہا تھا، اب اس نے اس کو تھوڑا ڈیٹیلز میں لیا ہے. تو اب وہ کریمنگ کام نہیں آئے گی. اب آپ کو کوئی اچھی بکس بھی پڑھنا پڑے گی اگر آپ ایگزامس میں کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز سیکنڈ یہ کہ کرنٹ افیئرس کا ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوا ہے. جو لیونگ جی کے ہے، اب اس کو ہم کرنٹ افیئرس کہتے ہیں. اب بات جسٹ کرنٹ افیئرس تک نہیں ہے، آپ کو لیونگ جی کے پہ کمانڈ ڈیولپ کرنی ہے. یہ آپ کے نہ صرف ریٹن ٹیسٹ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، بلکہ آپ کو انٹرویو کے اندر بھی کامیاب کرواتی ہے. اگر میں بات کروں آج کے نیوز پیپر میں، تو اس میں ایز سچ جیسا کہ ٹیپیکل کرنٹ افیئرز ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی نیو اپائنٹمنٹس ہوئی ہوں، کسی نے کسی پہ کوئی حملہ کر دیا ہو، کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں اسٹیٹس کے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیا ہم اس کو کرنٹ افیئرس کہہ سکتے ہیں جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی اب جو بی پی ایس سی کا ٹرینڈ ہے اس کے مطابق کرنٹ افیئرس کی ڈیفینیشن یہی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. چلیں ہم آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے. فار ایگزامپل آج کے نیوز پیپر میں تھا کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں مندی کا رجحان ہے. مطلب جو اس کے انڈیکس ہیں، جو اس کے اشاریے ہیں، وہ نیچے جا رہے ہیں، ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو یہ جسٹ ایک نیوز ہے، اور اگر آپ اس کو نیوز پیپر پہ جسٹ ایک نیوز کے طور پہ دیکھیں گے تو یہ بالکل بھی ایگزامس میں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن کیونکہ بات ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج کی، تو اس کے اوپر جو کویشچن آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر تیزی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولنگ کہتے ہیں اس کو، یا اس کو بلش کہتے ہیں، یا بیئرش کہتے ہیں. تو اب اگر آپ نے اسٹاک ایکسچینج کو، جب آپ کے نظر میں گزری تھی اسٹاک ایکسچینج نیوز پیپر میں، اگر آپ نے اس کو اس وقت ان ڈیٹیلز چیک کر لیا ہوتا تو پھر آپ اس کو ایزیلی آنسر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اسٹاک ایکسچینج کے ٹرینڈز کو بھی دیکھنا چاہیے. بلش ٹرینڈ کب ہوتا ہے؟ جب مارکیٹ آن دا رائز ہوتی ہے. اور جو بیئرش ہے یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب مارکیٹ کا سائز کم ہو رہا ہوتا ہے، مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے. جیسے کہ آج کی نیوز میں ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مسلسل ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے. تو اس کو ہم بلش کہیں گے یا بیئرش کہیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بیئرش ٹرینڈ ہے. پھر کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے تو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ کب بنائے گئے تھے. اور اسٹاک ایکسچینج کی تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے اندر بھی کیونکہ فرمز رجسٹر تو ہونی ہیں، اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی آپ نے چلانا ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک بھی بنا لیا اور آپ نے اسٹاک ایکسچینج بھی بنائی. پہلے اسٹاک ایکسچینج بنی تھی، بعد میں اسٹیٹ بینک بنایا گیا تھا. تو اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ادارے ضروری ہوتے ہیں. 18 سپٹمبر 1947 کو، آج سے سمجھنے کے 3 دن بعد ہم اس کی اینیورسری منا رہے ہوں گے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو اس وقت اسٹیبلش کی گئی اس کا نام تھا کراچی اسٹاک ایکسچینج. وہ کراچی کے اندر بنائی گئی تھی. پھر 1970 میں، اکتوبر 1970 میں لاہور اسٹاک ایکسچینج بھی بنائی گئی. تو پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج جو پہلے ایک تھی اب 2 ہو گئی. اور 1989 میں ایک تیسری اسٹاک ایکسچینج بنائی گئی جو کہ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کہلاتی تھی. اب کیونکہ یہ 3 ڈیفرنٹ اسٹاک ایکسچینجز تھی تو جو کاروباری طبقہ ہے وہ کافی کنفیوز رہتا تھا. انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی ڈاؤٹس ہوتے تھے. تو پھر اس
کو اوور کم کرنے کے لیے جنوری 2016 میں 1 جنوری 2016 میں کیا کیا گیا، ان تینوں کو مرج کر دیا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینجز کو مرج کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس کی ہسٹری ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ کراچی میں لوکیٹڈ ہے، جس پہ پچھلے دنوں اٹیک بھی ہوا تھا۔ پھر حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا 782واں عرس منایا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک تو بات کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے ایگزامس پرسپیکٹیو میں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کویشچن آ جائے کہ ان کا کتواں عرس تھا، لیکن جو لوگ ملتان سے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ آپ کے انٹرویوز میں اس پہ کویشچنز آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پہ جو کویشچن آتا ہے کہ یہ کس سلسلہ سے اٹیچ تھے، تو یہ سلسلہ چشتیہ سے اٹیچ تھے، سہروردیہ، سوری، یہ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں۔ تو یہ ملتان سے تھے، ان کو بہاء الحق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا 782 یہ ان کا سالانہ عرس تھا، اور ان کی وجہ سے ملتان کو بغداد آف دا ایسٹ بھی کہا گیا تھا۔ یہ ایک پوئٹری ہے جس کے اندر ملتان کے لیے یہ ٹائٹل یوز کیا گیا تھا۔ پھر آتے ہیں آج کی نیوز پیپر میں ایک پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی تھی۔ وہ اسٹیٹمنٹ تو ہمارے لیے بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ہاں پیر صاحب پگاڑا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ حروں کے مذہبی پیشوا ہیں۔ حر یہ ایک سمجھ لیں کہ ریلیجیس گروپ ہے سندھ کے اندر، اور یہ ان کے روحانی پیشوا ہیں۔ اور کرنٹ جو پیر پگاڑا صاحب ہیں، پیر پگاڑا بیسیکلی ایک ٹائٹل ہے، جو جس شخص کے پاس یہ ٹائٹل ہے اس کا نام پیر صبغت اللہ شاہ ہے، اور یہ 8ویں پیر صاحب پگاڑا ہیں۔ پھر ایک نیوز تھی پیف کی رجسٹریشن کے بارے میں۔ تو رجسٹریشن جتنی بھی ہوتی جائے ہمارے لیے بالکل بھی ایشو نہیں ہے، ہمارے لیے ایگزامس پرسپیکٹیو میں امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہاں پیف ہے کیا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور یہ کب بنایا گیا تھا؟ 1991 میں اس کو بنایا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر اللہ بخش نے، جو کہ یونیسکو کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے 2004 میں اس کو ریسٹرکچر کیا تھا۔ ڈاکٹر اللہ بخش بھی امپورٹنٹ ہے، یہ ایگزامس میں آ جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی کیا تھے، اکانومسٹ تھے یا ایجوکیشنسٹ تھے، تو ہم ان کو ایجوکیشنسٹ کاؤنٹ کریں گے۔ پی آئی اے کے بارے میں ہے کہ پی آئی اے نے 2 نیو ایئر بسز پرچیز کر لی ہیں۔ یہ کون سی ایئر بسز ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، A320 ہیں۔ پھر کیونکہ اب پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے تو پی آئی اے اسٹینڈس فار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اور یہ کب بنائی گئی تھی؟ بیسیکلی اورینٹ ایئر ویز تھی جب پاکستان بنا، جو کہ 1946 میں بنی تھی، اور اس کو پی آئی اے کا نام دیا گیا 1954 میں۔ اور اس کے کرنٹ سی ای او کون ہے؟ چیف ایگزیکٹو آفیسر، دیٹ از ارشد ملک۔ پھر ایف بی آر کے بارے میں ہے، وہ اس نے کچھ غیر ملکیوں کو ڈیڈ لائنز دی ہیں اپنے ریٹرنز فائل کرنے کے لیے، تو وہ تو ہمارے لیے بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کہ کیا ڈیڈ لائن ہے۔ ہاں کیونکہ ایف بی آر کی بات ہو رہی ہے تو ایف بی آر کیا ہے؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ تو یہ ایف بی آر کا نام اس کو کب دیا گیا؟ یہ 2007 میں دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا؟ سینٹرل بورڈ آف ریونیو، سی بی آر۔ اور یہ کب اسٹیبلش کیا گیا تھا؟ 1924 میں سی بی آر کو اسٹیبلش کیا گیا، اور پھر بعد میں اس کو 1944 میں ریسٹرکچر کیا گیا، اور 2007 میں اس کو پھر اگین پاکستان نے اس کا رینیم کر کے ایف بی آر کر دیا۔ اور جو اس کا کرنٹ چیئرمین ہے دیٹ از محمد اشفاق احمد، یہ اگست کے اندر ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ، ابھی ان کو ریسنٹلی چوز کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے میتھیو ہیڈن، جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، ان کو بیٹنگ کوچ مقرر کیا ہے، اور ورنون فلینڈر جو ہے ساؤتھ افریقہ سے، ان کو انہوں نے باؤلنگ کوچ اپوائنٹ کیا ہے۔ تو ساتھ کچھ اور چیزیں بھی کہ پی سی بی ہے کیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کب اسٹیبلش کیا گیا؟ یہ 1949 میں، اور پاکستان کو آئی سی سی کی ممبرشپ کب ملی تھی؟ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی، دیٹ واز ان 1952۔ تو اس کے چیئرمین رمیز راجہ ہو گئے، ہم نے ابھی دیکھا تھا، اور اس کے سی ای او کون ہے؟ دیٹ از وسیم خان، اور چیف سلیکٹر کون ہے پاکستانی ٹیم کے؟ محمد وسیم۔
بیٹنگ کوچ ہم نے ڈسکس کر لیا، بالنگ کوچ کر لیا، اور بابر اعظم جو ہے یہ تینوں فارمیٹس کے کیپٹن ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایگزامس میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. پھر اسپورٹس میں ہی لاسٹ ملنگا ریٹائر ہوئے ہیں کرکٹ سے. یہ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس پہ اگر کویشچن آئے گا تو یہی ہوگا کہ یہ کیا تھے. یہ کرکٹر تھے اور یہ کہاں سے بلانگ کرتے تھے؟ سری لنکا سے بلانگ کرتے تھے. یہ اپنے آکورڈ سے ایکشن کی وجہ سے فیمس ہے ویسے. اسی طرح سے برازیلین ایک فٹ بالر بھی ہیں اور ان کے سابقہ یہ سمجھ لیں کہ اسپورٹس منسٹر بھی رہے ہیں، پیلے. تو یہ آج کل بیمار ہیں. ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ پیلے کا تعلق کہاں سے تھا؟ دیٹ واز فرام برازیل. تھا نہیں بلکہ ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں. اور یہ ہیں کیا؟ یہ ایک فٹ بالر ہیں. پھر ورلڈ بینک نے کچھ ماس مائگریشن جو ہے وہ پروجیکٹ کی ہے کہ جو 2050 تک ہو سکتی ہے. کوئی 21 کروڑ کا انہوں نے فگر دیا ہے انوائرمنٹ کے جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے. خیر یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں ورلڈ بینک کی کیونکہ بات ہوئی ہے تو یہ کب بنایا گیا تھا؟ 1954 میں بنایا گیا تھا. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ واشنگٹن میں. اس کا کرنٹ پریزیڈنٹ کون ہے؟ دیٹ از ڈیوڈ مال پاس. پھر امریکہ میں کچھ جو ان کے اکیڈیمکس ہیں انہوں نے کچھ خطوط لکھے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو ٹرمپ نے چائنا انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا اس کو رول بیک کیا گیا. تو کیونکہ چائنا انیشیٹو اب نیوز میں ان ہو چکا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ چائنا انیشیٹو کیا تھا. یہ بیسیکلی 2018 میں اس کو انیشیٹ کیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا. اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہ رہا تھا کہ امریکنز اور جو اس کے الائز ہیں وہ کسی بھی چائنیز کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. لائک فار ایگزامپل چائنا کے لوگ جو ہیں ان کو امریکن یونیورسٹیز اسکالرشپس بھی اگر دیتی ہیں تو کیوں دیتی ہیں؟ کہ چائنا تو ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور ہم ان کے بچوں کو اسکالرشپس دیں. تو ان کا پرپس کیا تھا کہ یہ اسپائنگ کریں، یہ چیک کریں ان تمام اداروں کو کہ جہاں پر چائنیز کو ان کی وجہ سے بینیفٹ ہو رہا ہے، اور پھر ایسے اسٹیپس لیے جائیں جس سے ان سے وہ ساری فیسلٹیز واپس لی جائیں. محمد اجمل گوندل یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے طور پہ انہوں نے حلف اٹھایا. اپائنٹمنٹ تو ان کی 1-2 دن پہلے ہوئی ہے، تو ابھی انہوں نے حلف اٹھایا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو اپوائنٹ کون کرتا ہے. ہی از اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور ان سے حلف کس نے لیا تھا؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان لیتا ہے. اس کے آفس کی ٹرم کتنی ہے؟ 4 ایئرس. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کرنٹ افیئرس میں اور لیونگ جی کے طور پہ ہم ان کو یاد رکھیں گے. اس کے علاوہ نیوز پیپر جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے بہت سی پرسنالٹیز کے بارے میں جاننے میں. اگر ہم دیکھیں تو 2020 کا جو پی ایم ایس کا پیپر تھا جی کے کا، تو اس کے اندر کوئی 10 سوال جو ہیں پرسنالٹیز پہ تھے. تو پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں جی کے اندر، انٹرویوز کے اندر بھی. اور یہ ہمیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ ہمیں نیوز پیپر سے یاد رہتی ہیں، کیونکہ جب ہم وہاں پہ ان کو دیکھتے ہیں بار بار ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں کریم نہیں کرنا پڑتی ہیں، ہمارے مائنڈ کے اندر آٹومیٹکلی سٹور ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل یو ایس پریزیڈنٹ کا ذکر تھا، کون ہے؟ جو بائیڈن ہے. اور یو ایس کی فرسٹ لیڈی کا ذکر تھا، کون ہے؟ جل بائیڈن ہے. جرمن چانسلر کا ذکر تھا، کون ہے؟ اینجلا مرکل ہے. اور یہ کتنی بار اب تک اپوائنٹ ہو چکی ہیں؟ یہ آئی گیس 4th ٹرم اپنی انجوائے کر رہی ہیں. 4 سال کی ان کی ٹرم ہوتی ہے. برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن، ان کا ذکر تھا. اور فائنانس منسٹر آف پاکستان شوکت ترین کا ذکر تھا. رشین پریزیڈنٹ نے کال کی پرائم منسٹر عمران خان کو، تو ان کا نام بھی آج کے نیوز پیپر میں تھا. ولادیمیر پیوٹن. پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہے افغانستان میں، منصور احمد خان. ایمبیسڈرز ہمیشہ سے امریکہ کا ایمبیسڈر جو ہے وہ امپورٹنٹ رہا ہے، ایگزامس میں آتا رہا ہے. لیکن کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارا ایمبیسڈر ہے دیٹ از آور ایمبیسڈر ٹو افغانستان. کہ نیوز میں بہت زیادہ ان ہے، دنیا اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ اس کی ایفرٹس کی وجہ سے وہاں سے ایویکویشن جو ہے ان کے لوگوں کا پاسبل ہوا. تو کیونکہ یہ اس وقت بہت زیادہ ان ہے تو آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے. اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی پیٹیشن دائر ہوئی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی. ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر کون ہے پاکستان کا؟ سکندر سلطان راجہ.
اور یو ایس سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کا ذکر تھا اینٹونی بلنکن، یہ ان کا سمجھ لے کہ وزیر خارجہ ہے. وہاں پر کیونکہ پریزیڈنشل سسٹم ہے تو منسٹر نہیں ہوتا، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے. اور طالبان کے فارن منسٹر کا بھی ذکر تھا جن کا نام مولوی امیر خان متقی ہے. پھر جو نیوز پیپر کا تھرڈ پیج ہوتا ہے اسپیشلی، اس میں اگر آپ جائیں تو انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہے. تو جس بھی ملک کی نیوز ہوتی ہے تو موسٹ پروبیبلی 90% سے زیادہ نیوز میں ایسے ہوتا ہے کہ اسی کے کیپٹل شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو کیپٹلز بچوں ایسے یاد ہوتے ہیں، آپ ان کو لسٹ بنا کے پڑھنا شروع کر دیں، یاد نہیں ہوتے. نائجیریا کا ذکر تھا، ابوجا اس کا کیپٹل ہے. میانمار کا ذکر تھا، رنگون. یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سودان کا خرطوم، انگلینڈ کا لندن، یو ایس اے کا واشنگٹن، جرمنی کا برلن، اور مقبوضہ کشمیر کا بھی ذکر تھا، سری نگر. آزاد کشمیر کا مظفر آباد، افغانستان کا کابل، اور کوسوو کا بلقرار. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے نیوز پیپر میں ہمیں ملی ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے، جو کہ آپ کے لیے ایگزامس پرسپیکٹیو میں امپورٹنٹ ہے. آپ کی کوئی سجیشن ہو تو شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.